بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم۔ پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ پاک فوج اور حساس اداروں کے خلاف ایک سیاستدان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا پاک فوج کے خلاف بولنے کا۔ پھر اس سلسلے کو صحافیوں نے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نے اور پاکستان کی بیوروکریسی اور پولیس نے جاری رکھا۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف ایک دم ہی سارے لوگ، جتنے بھی زندگی کے سارے شعبہ ہاتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ فوج کے خلاف اتنا کیوں بول رہے ہیں اچانک؟ ایسی کیا ان کو ضرورت آ پڑی ہے؟ ایک جو پڑھا لکھا انسان تو ٹھیک ہے، وہ کوشش کرے، محنت کرے تو وہ جان جائے گا، لیکن ایک ان پڑھ انسان بھی اگر یہ میڈیا ٹی وی میں دیکھے تو اسے ایک کامن سینس اگر یوز کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سارے جو یکدم ہی فوج کے خلاف یہ شروع ہو چکے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ سے لے کر پھر شوکت صدیقی بولا ہے، پھر یہ صحافی حامد میر بولا ہے، اس کے علاوہ جو یوٹیوبر جو صحافی ہے وہ تو کئی سالوں سے، پچھلے کئی پراپر انہوں نے اپنے پلان، پراپر انہوں نے اپنی جو ویڈیوز وہ اپنی شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں کریٹ کر کے، کئی درجنوں سینکڑوں اس طرح کے یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں۔ اور اب تو جو ڈیجیٹل سیٹلائٹ میڈیا ہے، حامد میر نے اس کو جو ہے وہ ایک نئی کمپین کا آغاز کیا ہے کہ 50 سال پرانی ایک نئی بات اس نے چھیڑی ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ اپنے ہی ملک پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اور پولیس ہے، وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ مطلب پیچھے جو سندھ میں واقعہ ہوا تھا تو وہ آئی جی مشتاق مہر کو انہوں نے کہا کہ وہ کڈنیپ کر کے رینجر لے گئی ہے، تو وہ پھر بلاول زرداری کی سپورٹ سے پولیس نے پھر جو ہے فوج کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ تو یہ سارا سلسلہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ سارے صحافی اور ججز اور بیوروکریٹ یہ پاک فوج کے خلاف کیوں بولنے پر، زہر اگلنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ان کو بدنام کرنے پر، ان کو نظریاتی طور پر جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاک فوج کو۔ صرف اور صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ہے بیرونی طاقتیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا۔ یہ تین ملکوں کو جو ٹرائکا ہے نا، ٹرائی اینگل ہے، تو یہ ایٹ اے ٹائم تین طریقوں سے پاکستان کو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر کمزور کرنے کی ہر وقت کوشش 24/7 کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے مختلف یہ پلانز ہوتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج کو ہتھیاروں سے اور روایتی جنگ سے کبھی بھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ پاکستانی فوج نے پچھلے کئی سالوں میں جو دہشت گردی کا نسور انہوں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے فوج نے جو دہشت گردی ختم کی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اس پوری دنیا، امریکہ سمیت جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، وہ حیران رہ گئی ہیں۔ اب انہوں نے نظریاتی طور پر جب عوام کے اندر، دلوں میں، ان کے ذہنوں میں برین واشنگ کرنے کے لیے میڈیا کو لانچ کیا ہے، صحافیوں کو لانچ کیا ہے، بیوروکریسی اور پولیس افسران کو انہوں نے لانچ کیا ہے اور ججز کو لانچ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت جب نزدیک ہوگی تو مسلمانوں سے شرک کی کوئی ڈر نہیں ہوگا، خدشہ نہیں ہوگا، یہ خدشہ ہوگا کہ وہ دولت سے پیار کریں گے۔ آج کل جو بیرونی ایجنسیز ہیں وہ اب ہمارے ججز کو، ہمارے صحافیوں کو، پولیس آفیسرز کو، ہمارے سیاستدان، سب سے بڑے تو لیڈنگ پوائنٹ پر جو سیاستدان ہیں نواز شریف ہیں، زرداری ہے، بلاول زرداری ہے، اور یہ جو ہے مریم ہے، صفدر ہے، تو انہوں نے یہ کیوں پاک فوج کے خلاف، کوئی اتنی بڑی قوت کے خلاف کوئی بول سکتا ہے اپنے آپ؟ جب تک ان کو پیچھے سے کوئی ارج یا انسپائر نہ کیا گیا ہو، کوئی پلان نہ دیا گیا ہو، یہ پہلے سیکیورٹی لیتے ہیں۔ پاکستان میں ہوتے ہوئے تو سیکیورٹی بڑی ضروری، وہ تو لیتے ہیں، لیکن نواز شریف نے بھی لندن میں بیٹھ کر جب یہ اس نے ویڈیو کال پہ پاک فوج کے خلاف تقریر کی تو اس نے پہلے انڈیا سے، امریکہ سے، MI6 سے، اسرائیل سے سیکیورٹی مانگی تھی کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، میری جان کی حفاظت کی جائے، میری بیٹی کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیں، مجھے ایگریمنٹ کریں، تب میں پاک فوج کے خلاف بولوں گا۔
اور اس کے ایک ٹکٹ میں دو مزے نواز شریف نے لیے، تو ایک تو اسے اقتدار میں رہتے رہتے 82 میں فائنانس منسٹر بنا، پھر 85 میں وزیر اعلیٰ بنا، پھر 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، تو اس کو پاور میں رہنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تو پہلوان جس کو یہ اپنے شاگرد کو پالو، وہ پھر کل کو اپنے ہی پہلوان کو پڑ جاتا ہے۔ اتنا بے شرم ہے یہ نواز شریف کے، یہ اب اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے ایک تو اس نے پیسے بیرونی طاقتوں سے لیے فوج کے خلاف بولتے ہوئے، اور دوسرا اس نے اپنے پرسنل گین کے لیے اس تقاریر کو استعمال کیا کہ بہانہ یہ لگا دیا کہ آپ لوگوں نے مجھے باہر نکالا ہے، اور عوام کا جو ہے نا وہ ایک اس نے بیانیہ عوام کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، آپ نے ترقی روکی ہے۔ تو یہ ایک ہر کھیل کے پیچھے ایک کھیل ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لہر جو ہوا فوج کے خلاف چلی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو جلد ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ قائم نہیں رہنی، انشاءاللہ جلد ختم ہوگی، اور ان کے خلاف پھندہ تیار ہوگا، یہ سیاست دانوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، اور جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ سرونٹ ہیں ان کے خلاف، جو کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ فوج جب نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، سوریہ دیکھ لیں، اردن دیکھ لیں، آپ جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، سعودیہ دیکھ لیں، ان کی محبت ہی فوج سے عوام اور کنیکشن ہی نہیں ہے، ان کا محبت ہی نہیں ہے، وہ مرال ہی نہیں ہے فوج کا، تو وہ فوج ایک ملک کی کیسے حفاظت کر سکتی ہے؟ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، پاکستانی سیاستدان اور میڈیا برین واش کر رہے ہیں۔ خدا را ہماری پاکستان انقلابی پارٹی کی، اور میں بھی تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ دجل کا دور ہے، میڈیا پر یقین نہ کریں، پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو بھی بولے، آپ ان کو اپنی سینس سے اچھائی اور برائی کا فرق رکھیں۔ یہ ملالہ نے، میں تو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے بیان کو میں ادھر ذکر بھی کر سکوں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، وہ مرتد ہو چکی ہے۔ اسلام کی جو اس نے ایک سنہرا اصول تھا، جو بیسک بنیاد تھی، اس نے وہ جھٹلا کر اس نے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی جو بنیاد ہے وہ تو انہی کی ہے، تو انہی کی زبان بولے گی۔ بہرحال جو ہے کہ آپ پاکستان کا اور پاکستان کی فوج کا دفاع کریں اور ان سے محبت اپنی قائم رکھیں، انشاءاللہ یہ ہوا جلد ختم ہوگی، اور تمام یہ جو سیاستدان ہیں یہ بھوکے ہیں پیسوں کے، اقتدار کے، اور ملک سے ان کی وفاداری کبھی بھی نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ ان کا زوال اور ان کی پکڑ، اللہ کی پکڑ میں یہ سخت آنے والے ہیں، جلد آنے والے ہیں۔ اور مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔